السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا بے شک، اعطیناکا ہم نے آپ کو عطا کی، الکوثر کوثر، فصلی لربک پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کریں، ان شانئک بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر ابتر ہی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے، جو کہ پہلی آیت میں ہی کوثر کا لفظ موجود ہے، جس سے اس کا نام رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت 15ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 14 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 108 نمبر سورت پر اس کو رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت 3 آیات سے کم نہیں ہے۔ جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں جن کی صرف 3 آیات ہیں، وہ 3 صورتیں ہیں۔ تینوں 30ویں سپارے میں، ایک سورۃ العصر، ایک سورۃ الکوثر اور ایک سورۃ النصر، یہ 3 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت نازل کیوں ہوئی، شان نزول اس کا کیا ہے، تو اس پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شان نزول کہتے ہیں کہ سورت کے نازل ہونے کی وجہ، یہ پہلے بھی بات ذکر ہو چکی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دفعہ اس سے پہلے بیوہ ہو چکی تھیں۔ ایک خاوند سے ان کا ایک لڑکا تھا اور دوسرے خاوند سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اس کے 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے 1 سال بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح اس کے بعد جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40ویں سال نبوت کے زندگی کے 40ویں سال، یعنی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اسی سال حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 2 حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا لقب، قاسم کا لقب طیب اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طاہر بھی تھا۔ تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ یہ بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا بڑا نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کو بھی واپس اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے بڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 8 یا 9 سال تک ہوئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ۔
کیونکہ وہ کوشش کر کر گدھے کی پیٹھ پر اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جایا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی فوت ہو گئے, اور اسی طرح حضرت ابراہیم بھی جلد ہی فوت ہو گئے 17 یا 18 مہینے کی عمر میں ہی. جس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو عاص بن وائل اس نے شور مچایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی, یعنی کہ کوئی بیٹا ان کا نہیں رہا. یہ ابتر ہو گیا ہے, یعنی کہ ابتر مطلب آگے آئے گا ابتر کی وضاحت میں بھی کہ یہ خالی ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں رہا اس کا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے, یہ جو کلمہ سناتا ہے توحید سناتا ہے وہ کب تک رہے گا؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری بیٹے تھے وہ تب پیدا ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے ہوئے تھے, مدینہ منورہ میں جب تشریف آوری تھی آج کی. جب اپنی نرینہ اولاد نہ ہو تو انسان کے کام پھر ختم ہو جاتے ہیں. لڑکیاں دوسروں کے گھر چلی جائیں گی تو یہ کھل کر تبلیغ کیسے کر سکیں گے؟ ان کی تبلیغ ختم ہو جائے گی, ان کا مشن ختم ہو جائے گا, ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے. طبعی طور پر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہوئی. ظاہر انسان تھے, دل میں ایک دفعہ گراں گزرتا ہے, بلکہ پریشانی بھی ہوتی ہے اولاد فوت ہو جائے. وقت کے نبی تھے, نبیوں کے سردار تھے, اللہ تعالیٰ نے بے حد صبر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چلے گئے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یا کوثر عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر فی الجنہ, جنت میں نہر ہے, وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہے, یہ زمین کی گہرائی میں چلتی ہے, دونوں طرف مٹی ہوتی ہے اور کنارے ہوتے ہیں. وہ نہر جنت کی زمین کی سطح پر چلتی ہے, یعنی کہ گہری نہیں ہے, وہ اونچی اوپر چلتی ہے نہر. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جنت میں جو نہر ہے وہ اوپر چلتی ہے, یعنی کہ سطح کے اوپر چلتی ہے, اور اس کے کنارے یا اس کی سائڈیں موتیوں کے بند بنے ہوئے ہیں. ادھر دنیا کی نہریں مٹی سے بنی ہوتی ہیں نا, وہاں موتیوں کے بند بنے ہوئے ہیں. اس نہر کا پانی جو ہوگا اس حوض کوثر میں ہوگا. اس حوض کوثر کے متعلق فرمایا کہ حوض کوثر جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نیک لوگوں کو پانی پلائیں گے. اللہ کرے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائے اللہ. تو یہ اتنا لمبا اور چوڑا ہے کہ فرمایا جیسے مکہ مکرمہ سے لے کے اس رہا کے مقام تک, اب یہ دونوں جگہ کے نام آپ یوں سمجھ لیں جیسے لاہور سے لے کے کراچی تک, اتنی لمبی اس کی مسافت اور اتنی لمبی اس کی چوڑائی ہوگی. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لمبی اور چوڑی کتنی ہو سکتی ہے. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو حشر کے تمام عرصے میں پھر پیاس نہیں لگے گی. لیکن اگر کوئی بار بار پینا چاہے گا تو یہ فوراً ہضم ہوتا جائے گا, بار بار پیتا جائے, اس کو مزہ آ رہا ہے, اس کا دل کر رہا ہے تو پیتا جائے. یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا, یعنی کہ جس دن میدان محشر ہوگا اس دن یہ ہوگا. ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے لکل نبی حوض, ہر نبی کے لیے حوض ہے, اس کے امتی اس حوض سے پانی پئیں گے, مگر فرمایا کہ سب سے بڑا حوض میرا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی پیغمبروں کی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی اور 1/3 میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی. ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کا صرف ایک امتی ہوگا, ایسے پیغمبر بھی ہوں گے جن کے کلمہ پڑھنے والے صرف 2 ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے جن کے صرف 3 کلمہ پڑھنے والے اور امتی ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جن کے 4 ہوں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جن کے 5 امتی ہوں گے. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, ایسے پیغمبر بھی قیامت والے دن آئیں گے کہ جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا, کہ ان کو ماننے والا ایک بھی نہیں تھا دنیا کے اندر, یعنی کہ ایمان نہیں لایا ان کے ہوتے ہوئے. یعنی اس نبی کا کلمہ نہ بیوی نے پڑھا, نہ اولاد نے پڑھا, نہ کسی بہن بھائی نے پڑھا,
بلکہ تنہا پیغمبر آئے اور سب تنہا ہی چلے گئے، اس لیے سب سے زیادہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ جنہوں نے سب سے زیادہ کلمہ پڑھا، اور سب سے زیادہ امت انہی کی جنت میں جائے گی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی خاندان کی عورت یا ایسی خاندان کی عورتوں سے نکاح کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایسی خاندان کی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، جو زیادہ محبت کرنے والی ہوں، کیونکہ میں اپنی امت پر قیامت والے دن فخر کروں گا اور خوش ہوں گا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بچے زیادہ ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کرنا یہ والدین کا فرض ہے، اس لیے بچے جتنے آپ اچھی تربیت کر سکیں اتنے ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے زمین میں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کی روزی کی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کو روزی عطا کرتے ہیں، اس لیے آپ اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ روزی کا کیا ہوگا، روزی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کی تعداد کم تھی تب بھی وہ کھاتے تھے، آج آبادی اربوں میں چلی گئی ہے تب بھی لوگ کھا رہے ہیں، کوئی بندہ بھوکا تو نہیں سوتا، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں جس کو کھانا نہ ملا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو زیر زمین کاشت بھی وہی ہے، ساری چیزیں بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب حکایت ہے، حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور جس چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے ہم پھر بھی اسی چیز کے لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم پھر بھی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے ملک میں دوسرے ملک میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن اپنی آخرت کی فکر ہم نہیں کرتے۔ کیا کبھی اتنی فکر سے ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا؟ ہم نے اپنی مغفرت کے بارے میں سوچا کہ ہماری مغفرت بھی ہو سکے گی کہ نہیں؟ یہ چیز تو ہم نے کبھی نہیں سوچی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحمت والا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ عطا کیا، مغفرت کا عشرہ بھی عطا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک مغفرت کی طرف نہیں جاتے، اس کی فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حلال کمائی نہ کھائیں، بلکہ حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن پیسے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑ جائے انسان کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھے اور اللہ کے حقوق کو چھوڑ دے، اللہ کے فرائض، واجبات، سنتوں کو چھوڑ دے۔ یہ مقصد ہے کہ آپ دنیا کمائیں لیکن اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ کی عبادات جو اللہ نے فرض کی ان کا بھی خیال رکھیں۔ تو حوض کوثر میں نہر کا پانی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کنارے پر جو برتن ہوں گے اس کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حوض کوثر پر میں بیٹھا ہوں گا، ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وصاحبایا علی الحوض، یہ جیسے دنیا میں میرے ساتھی ہیں اسی طرح حوض کوثر میں بھی یہ میرے ساتھی ہوں گے۔ ان دونوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تھا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رکھا، اور محشر میں بھی یہ ساتھ ہی ہوں گے، اور حوض کوثر پر بھی یہ ساتھ ہی ہوں گے۔ تو یہ کتنا اچھا ساتھ، کتنی اچھی دوستی ان کی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا۔ یہاں پر ایک اور بات کہ حوض کوثر سے کون کون لوگ محروم رہ جائیں گے، کس کس کو حوض کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو حوض کوثر پر پانی کے لیے آئیں گے لیکن فرشتے ان کو دھکے دیں گے، دھکے مار کر پیچھے ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، تم انہیں پیچھے کیوں دھکیل رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی رسومات اور بدعات گڑھ لیں؟ فاقول سحقا سحقا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ جلدی جلدی ان کو میری آنکھوں سے پیچھے ہٹا دو، کہ ان لوگوں کو میں نے دین سکھایا، دین بتایا، قیامت تک کے لیے رہنمائی کے لیے ان کو قرآن پاک
ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، ان لوگوں نے پھر بھی نئی نئی بدعتیں گڑھ لیں، نئے نئے طور طریقے رائج کر لیے، ایسے کام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے خود سے اپنے پاس سے گڑھ لی، اور ان پر ثواب بھی سمجھتے رہے۔ تو اس لیے شرک جس طرح بڑا سخت مسئلہ ہے، اس طرح بدعت بھی بڑا سنگین ایک جرم ہے۔ اس کے خیال کریں، اس سے ڈریں، اس کے بارے میں اللہ سے توبہ کریں، اور بدعات سے جتنا ہو سکے بچ کے رہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری شفاعت میرے ہر گناہگار امتی کے لیے ہے، لیکن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ وہ گناہگار تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ کیوں؟ من لم یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کریں گے، لیکن جس نے اللہ کے سامنے شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش، اللہ کے نبی اس کی سفارش نہیں کریں گے۔ شرک کے علاوہ آپ جتنی مرضی بڑی گمراہی یعنی کہ گناہ کر لیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش ضرور کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی کے پیارے امتی ہیں۔ اس لیے آپ خود اپنی قدر جانیں کہ آپ کو اللہ نے اتنی عظیم نبی کی امت میں بھیجا کہ پہلے نبی دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے آپ کو بن مانگے اتنی بڑی امت عطا کر دی، اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کا خیال کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات ایسے ہی ہیں جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ اختلافات اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ یہ اختلافات اللہ کی طرف سے رحمت ہیں۔ آپ ان میں سے کسی پر بھی عمل کریں، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ اختلافات اور چھوٹے چھوٹے اختلاف کر کے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، طبقاً کہ آپ کسی پر عمل کر لیں، یہ نہیں تو اس پر کر لیں، اس پر کر لیں، کسی ایک کی پیروی کر کر آپ دین کو سمجھ لیں۔ اللہ نے قرآن پاک اور حدیث میں جو پیچیدہ مسائل رکھے، جو باتیں رکھی، جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں، ان کی فہم، ان کا سمجھ اللہ نے ان نیک لوگوں کو، ان بزرگوں کو، ان ائمہ کرام کو، ان صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ ان کی پیروی کرو۔ دیکھیں، نماز میں کسی کا اختلاف نہیں، روزے میں کسی کا اختلاف نہیں، حج میں کسی کا اختلاف نہیں، زکوٰۃ میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں ہے؟ جہاں آپ کے مسائل ہیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو معاشرت، معاملات کے اندر۔ اللہ نے آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اتنے اختلافات کو، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دی، یعنی خیر کثیر عطا کی، کہ بہت زیادہ خیر عطا کی۔ شاگردوں میں سے ایک نے کہا حضرت آپ اس کے معنی خیر کثیر کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے اور حوض کوثر مراد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے اس کی تفسیر خیر کثیر کی، یہ اس بات کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ خیر کثیر جنس ہے اور حوض کوثر اس کی ایک نوع ہے، یعنی کہ اسی کی ایک قسم ہے۔ خیر کثیر کا مطلب بہت زیادہ خیر، اور اس کا ایک حصہ، ایک جز حوض کوثر بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی فقاہت عطا فرمائی تھی، اتنی دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو چھوٹی عمر تک 13 سال یا 15 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اللہ نے ان کے لیے خود دعا کی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور پھر ان کو ترجمان القرآن کا لقب عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی، نبوت دی، رسالت دی، قرآن پاک دیا، یہ امت دی، اس کے بعد پھر حوض کوثر بھی دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا تو اس کے شکر کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ تمام عبادات میں سب سے پہلے اور سب سے بلند مقام نماز کا ہے۔ کم و بیش 700 دفعہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کا پہلا پرچہ کامیاب ہو جائے اور پہلے آپ کامیاب ہو جائے تو باقی معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم دیکھ لیں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز سے غافل ہیں۔ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی تختہ دار پر لٹکا ہوا ہو، بدن میں اس کی میخیں ٹھکی ہوئی ہوں، تب بھی اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ یاد رکھیں نماز ایسی چیز ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، سر درد ہو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اتنی چھوٹی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا فرض چھوڑ دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا لمحہ چھوڑ دیا آپ نے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔
اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیٹ کر پڑھ لے، بیٹھ کر پڑھ لے، نماز کبھی معاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کی۔ دین کا مسئلہ ہے، فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اتنی تکلیف میں ہو، لیکن جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو اس سے پہلے جو نماز کا وقت آ گیا تو اس وقت اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، وہ والی، بعد میں چاہے قضا کرے اس کی۔ تو نماز کی چھوٹ تو اتنی سخت لمحات میں بھی نہیں ہے، اتنی مشکل کیفیت میں بھی نہیں ہے۔ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جتنی مشکل میں ہوں آپ، جتنی مرضی بیماری بڑی ہو آپ کی، نماز ضرور پڑھیں۔ پانی نہیں استعمال کر سکتے تیمم کریں، اٹھ نہیں سکتے بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کر پڑھیں، لیٹ نہیں سکتے اشاروں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیں گے، معاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو فرمایا نماز پڑھیں کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، نماز صرف اللہ کے لیے پڑھیں۔ کل بھی مسئلہ گزرا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھیں گے نا، وہ واپس پلٹ کر آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نمازیں نہیں چاہیے۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا کریں؟ قربانی کریں، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں۔ بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے اس کی یہ تفسیر کی کہ اس کا یہ معنی ہے نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھ۔ حضرت ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسری تفسیر میں ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی چھاتی کو قبلے کی طرف ٹھیک کرو، یعنی کہ اپنی چھاتی کا رخ، سینے کا رخ بالکل قبلے کی طرف رکھو۔ لیکن منحر کی صحیح تفسیر وہ ہے کہ جو جمہور نے کی ہے کہ اس سے مراد ہے قربانی کرنا۔ نہر اونٹ کو کھڑے کر کے قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ دراصل اونٹ کی قربانی آپ حضرات میں جن نے دیکھی ہوگی، اونٹ کے گلے پر چھری پھیری نہیں جاتی بلکہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے گلے میں یوں چھرا گھونپا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ اونٹ کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں جی، یہ کتنا وہ تڑپتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایسے کرنا۔ وہ اونٹ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ اونٹ دنیا کی تکلیف تو برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ اونٹ بھی قیامت والے دن جنت میں جائے گا۔ وہ جانور بڑے خوش قسمت ہیں کہ جن کو قربانی کے لیے چن لیا جاتا ہے اور اللہ کے راستے میں ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ نہیں تو ہزاروں جانور، لاکھوں جانور روز ذبح بھی تو ہوتے ہیں، کئی اونٹ ذبح ہوتے ہیں، کئی گائے ذبح ہوتی ہیں، کئی بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں، لیکن جو قربانی کے لیے ذبح ہو جائیں وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہوئی ہیں۔ تو سوچیں پھر وہ کتنی خوش قسمت اونٹ ہوں گے، وہ کتنی خوش قسمت بھیڑیں ہوں گی۔ تو ونہر کا مطلب قربانی ہے۔ منکرین قربانی کے اعتراضات ہیں کچھ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کے جوابات بھی دیکھتے ہیں۔ قربانی کے منکر کہتے ہیں کہ جو عام لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جیسے مولوی کھالے جمع کر رہے ہیں، لوگ کھالے جمع کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا ذہن خراب کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قربانی صرف اور صرف حاجی کو کرنی چاہیے۔ یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ اب اس کا جواب میں علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسانیت چلی آ رہی ہے، قربانی بھی ساتھ ساتھ انسانیت کے چلی آ رہی ہے۔ حابیل اور قابیل کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قربانی کا حکم ہوا۔ مثال آپ کے سامنے ہے، قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک کی آیت سورۃ المائدہ 6 سپارہ آیت نمبر 27 پڑھنا شروع کریں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی پس ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ دیکھ لیں، حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی ایک کی قبول نہ ہوئی۔ سوال ایک اور یہ ذہن میں آ رہا ہوگا آپ کے کہ قربانی قبول ہوگی، آپ کو کیسے پتا؟ پہلے دور میں جو لوگ قربانی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک آگ بھیجا کرتے تھے، جو جس قربانی کو یا جس ہدیے کو وہ آگ نگل کے لیتی تھی، یعنی وہ آگ اچک لیتی تھی، وہ قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبولیت کی نشانی بتائی تھی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں ذرا سی رائی کے دانے کے برابر بھی بغض آ گیا اور دل نہ کیا، وہ قربانی قبول نہ ہوئی، تو لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ اللہ نے آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور آج بھی اپنی نیت درست کریں۔ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، قربانی دینے کی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اللہ کے لیے کریں۔ یہاں ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں جو بہت ضروری مسئلہ ہے، آج کل خاص طور پہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قربانی بھی تو کرنی ہے نا، قربانی کرنی ہے
تو قربانی کرنا کیا ہے؟ اتنی قربانی لوگ کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہم قربانی نہیں کرتے. ہم وہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ اس کے گھر کا راشن چل جائے گا، ایک مہینے کا اس کا خرچہ بن جائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ پر قربانی فرض ہے تو آپ ایک نہیں 10 یتیموں کے گھر بھی کھانا پہنچا دیں، آپ پر وہ قربانی ساقط نہیں ہوگی. قربانی کرنا فرض ہے، یہ ضروری ہے. غریب کو کھانا کھلانا وہ الگ صدقہ ہے اور نفل ہے. فرض ساقط نہیں ہوگا آپ پر، اور آپ پر وہ عبادت رہے گی اور آپ پر کرنا لازم ہے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے. جیسے فرضوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں قربانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کے پاس پیسے تھے، آپ پر قربانی فرض تھی، لازم تھی، آپ نے پھر بھی قربانی نہیں کی. آج کل کے جدید لوگ جو ہیں، جو جدید نظریات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قربانی کو کیا کرنا ہے، یہ تو ایک اہمی سی بات ہے. قربانی نہیں کرتے، ہم غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، غریبوں کو راشن ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کام بتائے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں. آپ لوگ اتنے ذہین نہیں ہیں اور نہ آپ لوگ اللہ کے نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے گمراہ لوگوں کے ہاتھ نہ لگیں، گمراہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. قربانی اگر آپ پر فرض ہے تو قربانی کریں. اللہ نے آپ کو مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے کر اسی لیے تو دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، آپ کی نیکیاں بڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا کریں. تو یہ قربانی کرنا لازم ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں فصلی لربک، اپنے رب کے لیے قربانی کرو، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. تو اپنے رب کے نام کے لیے سب کچھ کرو، لوگوں کے لیے نہیں کرو. جب آپ اپنے رب کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کر. یہ نہیں فرمایا کہ حج کرو اور قربانی کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ جب نماز پڑھو تو اس کے بعد جب بھی قربانی کرو. اگر صرف حج پر قربانی لازم ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے فصلی لحجک وانحر، جب تم حج کرو تو اس وقت قربانی کرو. فصلی نہیں بلکہ فحج لربک وانحر، کہ جب تم اپنے رب کے لیے حج کرو تو وانحر اس ٹائم قربانی کرو. لیکن اللہ نے کہا جب نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اس وقت قربانی کرو. ایک اور بات یہاں ایک معترضین کا جواب یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت تک ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا. یاد رکھیں حج 9 ہجری میں فرض ہوا، تو اس وقت سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی. یہ سورت تو مکہ میں نازل ہوئی، حج تو مدنی دور کے آخری 1 سال پہلے نازل ہوا. خطبہ حجۃ الوداع جب آپ وسلم دیا اس سے 1 سال پہلے حج فرض ہوا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قافلہ گیا تھا. تو یہ مکی صورت ہے اور حج مدینہ طیبہ میں فرض ہوا تھا. تو حدیث پاک میں آتا ہے اقام رسول اللہ بالمدینہ 10 یضحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے. بڑی عید پر ہر سال قربانی کرتے تھے. یاد رکھیں قربانی نہ حرم کے ساتھ خاص ہے نہ حاجی کے ساتھ خاص ہے. قربانی ذی الحجہ کی اس تاریخ کے ساتھ خاص ہے جب آپ بڑی عید مناتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو 10 11 12 3 دن تک اس کی قربانی کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان شانیک هو الابتر. اس آس بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا نا، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو کہا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. چنانچہ آس بن وائل کا نام بیٹے کے سامنے آتا تھا تو وہ شرمندہ ہو جاتا تھا، یعنی ان کا بیٹا شرمندہ ہوتا تھا اور کہتا تھا اس کا نام نہ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا خیال تھا کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں رہی تو یہ دین بھی نہیں رہے گا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے ساتھی عطا کیے، اتنے وفادار ساتھی عطا کیے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں سفر کیا. اور یقین کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی. وہی دین بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا کر گئے تھے. اپنی جانوں کو تکلیف میں ڈال دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہ دین یہ حق باقی رہے گا. اس کے بعد کمان خود سنبھالی اور یہ دین ابھی تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور اب اس کے بعد آپ میں سے بھی ہر کسی کا ذمہ ہے، یہ یاد رکھیں یہ دین آپ کے پاس امانت ہے اور آپ کے ذمے ہے کہ آپ کو جو بات دین کی پتہ ہے اور اس بندے کو کہ جس کو دین کی وہ بات نہیں پتہ، آپ پر یہ فرض اور یہ لازمی ہے کہ آپ یہ بات دین کی اس تک پہنچائیں. قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی دین، آپ نے کن لوگوں تک پہنچایا؟ آپ کو پتہ تھا نماز پڑھنی چاہیے، آپ نے کبھی کسی کو کہا نماز پڑھو؟ آپ کو پتہ تھا کہ اچھے کام کرنے چاہیے، آپ نے کبھی کسی کو کہا اچھے کام کرو؟ لوگ کہتے ہیں ہم کیسے تبلیغ کریں، خاص طور پہ عورتوں کا یہ سوال ہے کہ ہم کس کو تبلیغ کریں.
عورتوں کو جب یہ بات پتہ ہے کہ اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، نیک کام کرنے ہیں، تو وہ اپنے اولاد کو بھی اگر اچھے کاموں پر لگا سکتی کیا مطلب اپنے اولاد کو تو ضرور لگائیں. تو جب وہ اپنے اولاد کو، عورتیں جب اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گی، ان کی نماز کی طرف ان کو لگائیں گی، اچھے کاموں کی طرف لگائیں گی، تو ان کی دعوت ہو گئی. دیکھیں عورت خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شامل ہو گئی. اور پھر اگر عورت کو اپنے اولاد کے باہر خاندان میں موقع ملے، بھتیجوں، بانجوں، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو جا کے بتائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو گیا، اور قیامت والے دن سب کے سب جن لوگوں نے دعوت دی ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والی صف میں کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے بھی دعوت دی تھی دین کی، اس نے بھی دین کی دعوت دی تھی، اس نے فلاں بندے کو دین کی دعوت دی تھی، اس نے فلانے کو کہا تھا نماز پڑھو، اس نے فلانے کو کہا تھا وہ اچھا کام کرتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اس سے بھی آسان دین کبھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اس لیے جہاں تک آپ کی طاقت ہے، جہاں تک آپ کی قوت ہے، جہاں تک آپ کوشش کر سکتے ہیں، وہاں تک آپ دین پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کوشش رکھی ہے، آپ اپنے حصے کی ایک سیڑھی بنا جائیں، آپ اپنے حصے کا ایک قدم اٹھا جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو اس سے آگے قدم اٹھانا پڑے، اور انشاءاللہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دین کی چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرما لیں، اور انہی دین کے کاموں کو ہمارے لیے باعث سے ذریعہ نجات بنا دیں، اور قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں برے کاموں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.